تھی، یہ اس کی ریکمنڈیشن ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ انکوائری کے یہ ہے میرے پاس ہے، بالکل کافی بھی آپ کو دے دوں گا۔ وہاں پہ یہ ریکمنڈیشن آئی کہ یہ دیکھا گیا کہ ضلعی انتظامیہ، آرمی، ایف سی حکام اور عام عوام کے درمیان ہم آہنگی کا زبردست فقدان ہے۔ تجویز ہے، یہ کمیٹی کی تجویز ہے کہ ان تینوں کے درمیان کم از کم ایک ماہانہ میٹنگ خصوص شارہ گورنائی میں منعقد کی جائے، جہاں اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر اہمیت کے عامل مسائل، غلط فہمیوں کو دور کرنے اور اعتماد کے فروغ کے لیے کھلے ماحول میں تبادلہ خیال کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ یہ پہلی تجویز تھی۔ دوسری تجویز اس کمیٹی کی یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو مقامی انتظامیہ کی مشاورت سے فوج ایف سی کی چیک پوسٹوں کو دوسرے جگہوں پر منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ جگہ جو ان کے مناسب سمجھے مقامی آبادی سے دور ہو، تاکہ فائرنگ یا گولہ باری کے واقعات کی صورت میں شرپسندوں اور فورسز کے درمیان وقوع پذیر ہو جائے، مقامی آبادی کسی قسم کی نقصان سے محفوظ رہے۔ اس کی تیسری تجویز یہ ہے جناب اسپیکر، چونکہ مقامی آبادی اب بھی روایتی قدامت پسند ماحول میں رہ رہی ہے، اس لیے مقامی آبادی کی طرف سے ڈرون پروازوں کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ڈرون لوگوں کے گھروں پر نہ اڑائے جائے تاکہ ان کی رازداری کو یقینی بنایا جا سکے، سیکیورٹی کے تقاضوں کے مطابق انہیں آبادی سے دور کیا جا سکے۔ چوتھی تجویز اس کمیٹی کی یہ تھی، ہوم ڈپارٹمنٹ کو حکومت بلوچستان کو کسی بھی آپریشن یا کسی اور فلاحی سرگرمی سے پہلے مقامی انتظامیہ کو ایف سی آرمی کے ذریعے آن بورڈ لینا چاہے تاکہ لوگ اپنے گھر میں محسوس کریں جو مقامی انتظامیہ کی موجودگی میں کرتے ہیں۔ پانچویں تجویز جناب اسپیکر یہ دی گئی ہے، لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ انہیں ایسے سہولیات تک رسائی کے لیے طویل سفر نہ کرنا پڑے، مقامی انتظامیہ اس سلسلے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے اور ڈاکٹروں اور اساتذہ کی موجودگی کو یقینی بنائے۔ نمبر 6، ان لوگوں کا سراغ لگانے، ان کا پتہ لگانے اور پکڑنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے جو خفیہ خدمات کی مدد سے رقوم کی خردبرد میں مصروف ہے۔ آخری تجویز یہ ہے، یہ مناسب ہوگا کہ لیویز تھانہ خوست کو ایڈجسٹ کیا جائے جو اس وقت اندرون خانہ ہے، آرمی کمپاؤنڈ اپنے حصے کو الگ کر کے تاکہ لوگوں کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں آسانی ہو، ضروریات اور شکایات کا اندراج وغیرہ۔ ہرنائی ضلع کی حدود میں جہاں کوئلے سے لدے ٹرک ہائی وے پر چل رہے وہاں لیویز کی گشت میں اضافہ کیا جانا چاہے۔ 3 MPO کے تحت کم از کم اس کا نوٹس لے کے ان کی معلومات تک رسائی حاصل کی جانی چاہیے کہ کیوں اور وہاں پہ پھر ان کے اوپر ملاقات بھی بند کی گئی ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، دہشت گردی کی تو ہم نے جناب اسپیکر کل کے مخالفت کی ہے، کل بھی کی ہے، آج بھی کی ہے اور کل بھی کریں گے۔ بلوچستان کے معاملات کا ذمہ دار بھی، جس طرح اس ملک میں مذہبی دہشت گردی کے ذمہ دار ریاست اور ان کے پالیسیاں ہیں، اسی طرح بلوچستان کے معاملات کی ذمہ دار بھی ہماری ریاستی پالیسیاں ہیں۔ وہ کون سے حالات تھے جن کے نتیجے میں نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے؟ وہ کون سے حالات تھے جو پورے بلوچستان میں آگ پھیلایا گیا؟ آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے۔ اس کے نتیجے میں یہ سارے حالات، چاہے آپ کی جناح روڈ سے لے کے مکران تک یا چمن تک، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہے، چاہے یہاں پہ دوسرا جو سلسلہ بلوچستان میں اس وقت ہمیں درپیش ہے، ان دونوں کی ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ پارلیمنٹ کو بے بس رکھا گیا ہے، جوڈیشری کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک جج فیصلہ نہیں دے سکتا ہے، اگر ان کی مزاج اور ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے، اگلے دن وہ جج ٹرانسفر ہے، اگلے دن اس جج سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور خود لوگ آ کے پھر اس میں ہائی کورٹ تک جا پہنچتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، بات تو ان قوتوں سے، جس طرح ہمارے کل پرسوں یہاں پہ سی ایم صاحب جو تقریر میں نے ان کی سنی، وہ کس سے رو رہے تھے؟ اشاروں میں اس نے جو باتیں یہاں پہ کہی، اگر آج بھی اس کو بلا کے قرآن پہ ان سے ہاتھ رکھوا کے کہ کن حالات کی وجہ سے اور کن مجبوری کے تحت آپ نے یہ تقریر کی، وہ عدالت سے کیوں اتنا مایوس تھا اور وہ دوسرے قوتوں سے کیوں اتنا مایوس تھا؟ ہر ایک چیز میں لوگوں کی مداخلت، ہر ایک چیز میں اپنی مرضی اور اپنے تابع بنانے کی کوشش، جس نے اس ملک کو یہاں اس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک لاڈلا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، جبکہ دوسرے جو ہے وہ گھسیٹتے جائے، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو، ان کا سب کچھ ہو۔ تو جناب اسپیکر، میں ہوم منسٹر صاحب سے
خاص کر ہرنائی کے ہمارے ان دو بندوں سے متعلق ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شکریہ اصغر خان اچکزئی صاحب.